بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، قریش نے جب یہ دیکھا کہ روز بروز اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے، جو ان میں معمر اور عمر رسیدہ تھے۔ یہ کہا کہ موسم حج کا قریب آ گیا ہے اور آپ کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے۔ اب دور دراز سے آنے والے تمہارے اس صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم سے دریافت کریں گے، لہذا مل کر آپ کے متعلق یہ رائے قائم کر لینی چاہیے اور سب کے سب متفق اور رائے ہو جائے کہ اختلاف نہ رہنا پائے، ورنہ خود ہم میں ہی بعض کی تکذیب اور تردید کرے گا اور یہ اچھا نہ ہوگا۔ اے ابو شمس یعنی ولید کی کنیت، آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے، ہم سب اس پر کاربند رہیں گے۔ ولید نے کہا، تم لوگ کہو، میں سنوں گا اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ لوگوں نے کہا، معاذ اللہ، آپ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، غلط کہتے ہو، خدا کی قسم آپ کاہن نہیں ہیں، میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، نہ آپ میں کاہنوں کی کوئی علامت ہے اور نہ آپ کی کلام کاہنوں کے گنگناہٹ اور آواز سے للکھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ مجنون ہیں۔ ولید نے کہا، آپ مجنون بھی نہیں ہیں، جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی واقف ہوں، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا، آپ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، میں خود شاعر ہوں، شعر اور اس کی تمام انواع و اقسام مثلا رجز اور حز، مقبوض اور مبسوط وغیرہ سے بخوبی واقف ہوں، آپ کے کلام کو شعر سے کوئی نسبت نہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ ساحر یعنی جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا، آپ ساحر بھی نہیں، نہ ساحروں کا سا پھونکنا اور دم کرنا ہے اور نہ ساحروں جیسا گرہ لگانا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے عبد الشمس، آخر پھر کیا ہے؟ ولید نے کہا، واللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرنی ہے اور اس پر عجیب قسم کی رونق، اور اس قول کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں پھلدار ہیں۔ یہ اسلام بمنزلہ شجرہ طیبہ کے ہے کہ جڑیں کہ اس کی محکم اور مضبوط اور زمین میں راسخ ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب باطل اور لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ کہو کہ یہ شخص ساحر اور اس کا کلام بھی سحر ہے، جو میاں بیوی اور باپ بیٹے، بھائی بھائی اور قبیلہ اور کنبہ میں تفریق ڈالتا ہے، جو خاصا سحر کا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنا شروع ہوئے تو قریش نے راستوں اور گزرگاہوں پر آدمی بٹھا دیے، جو شخص ادھر سے گزرتا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کہتے کہ یہ ساحر ہے، اس سے بچتے رہنا۔ مگر قریش کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اطراف و اکناف سے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخوبی واقف ہو گئے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں، اس حدیث کو ابن اسحاق اور حاکم اور بہیقی نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔